دیکھیں توکل کا معنی ہوتا ہے بھروسہ کرنا جی اور جس چیز کو انسان قابل بھروسہ سمجھتا ہے اس پر انسان بھروسہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پر توکل کرو، بلکہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو یا اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ اہل ایمان اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں. اللہ ہی پر توکل کرو. ہاں جی، کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ فلیتوکل المؤمنون علی اللہ، بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اس اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسباب قابل استعمال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسباب کو استعمال بھی کرنا ہے، ٹھیک. اور اسباب کو استعمال کر کے بھروسہ ان پر نہیں کرنا. گویا دنیا کے اسباب میں سے جو بڑے سے بڑا بھی کوئی سبب ہے وہ اپنے اندر کوئی ذاتی اور فی نفس ہی کوئی خصوصیت نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اس کے اندر جو تاثیر ڈالی وہ اللہ کریم نے ڈالی. آپ صحیح. پیناڈول کی گولی لیتے ہیں تو پیناڈول کی گولی کے اندر آپ سمجھیں کہ یہ درد ٹھیک کر دیتی ہے تو یہ بھروسہ پیناڈول کی گولی پر ہوگا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر تاثیر اللہ کریم نے پیدا کی ہے اور آپ یہ سبب اختیار کرتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری یہ بیماری دور کر دے، تو یہ پھر اسباب پر بھروسہ، یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے. گویا جو تدبیر ہوتی ہے نا، تدبیر وہ توکل کے خلاف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو تدبیر اختیار کرنے کا خود اللہ کریم نے حکم دیا ہے. اس لیے اگر تدبیر ساری کی ساری تدابیر بھی اختیار کر لیں لیکن ان کے اوپر جو ہی آپ کا بھروسہ اللہ سے اسباب کی طرف منتقل ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر نتائج اور نکلیں گے. اگر آپ کا بھروسہ اسباب کی بجائے اللہ کی طرف منتقل ہوگا اس کے نتائج اور نکلیں گے. کیونکہ اللہ کریم نے جو جنگوں وغیرہ میں بھی آپ دیکھ لیں مسلمانوں کی جو اجتماعی کامیابی ہے اس میں اہل ایمان کی کامیابی کا اصول اور رکھا ہے اور جو نان مسلم ہیں ان کی کامیابی کے اصول اور ہیں. تو جب مسلمانوں نے بھروسہ صرف اللہ پر کیا اور 313 بھی 1000 پر بھاری تھے، ٹھیک ہے، اور جس وقت انہوں نے ذرا سا ایک آدمی کے ایک صحابی کے منہ سے، چند صحابہ کے منہ سے نکلا تھا کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، تو ہم تو 1000 کو شکست دینے والے 300 تھے تو ہم نے 1000 کو شکست دی، ٹھیک ہے، تو آج تو ہم 12,000 ہیں، آج ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اعجبتکم، بس صرف اتنی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور وہ بنو ثقیف اور بنو حوازن وغیرہ نے جتنا ان کا تیر انداز چھپے ہوئے تھے انہوں نے جب اچھاڑ کر دی تیر اندازی کی تو قدم اکھڑ گئے سب کے. اور اللہ کریم نے یہ بتایا کہ بھروسہ جو ہے وہ اسباب پر نہیں کرتے، بھروسہ صرف اللہ پر کرتے ہیں اور اللہ کی مدد سے ہی کامیابی آتی ہے. لہٰذا ہر چیز جو ہے اس کو توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار کریں. اور پھر وہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ کسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ جو اونٹ کے بارے میں جو مسافر آیا تو اس نے کہا میں نے اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھا اس کو پہلے باندھو، عاقلھا ثم توکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو اللہ پر. تو توکل اصل میں ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور جو اسباب ہیں ان کو اختیار بہرحال کریں لیکن ان کے اوپر بھروسہ نہ کریں. بھروسہ اللہ کے اوپر ہو. اگر بھروسہ اللہ کے اوپر ہوگا تو پھر یہ اسباب، اصل میں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے اوپر ذرا بھی بھروسہ ہونا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جتنا بھروسہ آپ کا اسباب پر ہوگا اتنا زیادہ توکل یا بھروسہ اللہ پر کم ہوگا. اللہ اکبر. یعنی آپ کو اگر ایک بھی سبب ایسا نظر آ رہا ہو کہ اس سے میرا کام بن سکتا ہے تو آپ اس میں یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے کام بن سکتا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ کام تو کرے گا، تھوڑا سا اللہ بھی کر لے گا، اللہ یا تھوڑا سا یہ کر لے گا باقی اللہ کر لے گا. اور لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ایک تیرا سہارا اور ایک اللہ کا سہارا، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اور کوئی سمجھتے نہیں کہ اس میں ہم نے کتنی بڑی بات کہہ دی. تو اللہ کو نہ ویسے جزوی اور سیزنل مسلمان اللہ کو ویسے بھی پسند نہیں ہے، اور یہ جو جزوی بھروسہ ہے یہ بالکل ہی اللہ کو پسند نہیں. اللہ کے اوپر کامل بھروسہ ہوتا ہے اس وقت ہے جب انسان دنیاوی اسباب سے کامل مایوس ہو جائے. تو کامل مایوسی کامل بھروسے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ باقی ہر چیز سے کامل مایوس ہوں. اور لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ جہاں جہاں کہیں بھی اللہ کریم تاریخ کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں، اب دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تھے تو کفار اوپر پہنچ گئے تھے اور اب کوئی بظاہر کوئی سہارا نظر بھی نہیں آ رہا تھا. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو یہی
تشویش ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو آپ نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے ہیں سمندر کے کنارے اور پیچھے فوج تھی ٹھیک ہے، اس کی، تو اس فرعون کا وقت لشکر آ گیا، اس وقت بھی بظاہر سارے سہارے جواب دے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، لیکن انہوں نے وہاں بھی کہا تھا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ عنقریب کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، اور پھر راستہ نکلا۔ یہ اس کو توکل ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب آگ پہ جاتے ہوئے دعا پڑھی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، یا پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا پڑھی تو گویا جب انسان کو سارے اسباب سارے اسباب سے انسان کامل مایوس ہو جائے تو پھر انسان حسبی اللہ پڑھے، بھروسہ حسبی اللہ پڑھے، اور پھر اللہ کریم نے اس کے لیے نا ایک سوالیہ، ایک استفہامیہ جملہ فرمایا قرآن میں، حالانکہ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اکبر، واہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ واہ واہ، کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے، یہ کہا جا سوال سکتا، کیا یہ نہیں کہ سوال کیا ہے کہ تم ذرا دیکھو کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ واہ، لہذا توکل یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کریں، اس لیے کہ مسبب الاسباب کا حکم ہے، اور بھروسہ مسبب الاسباب۔